اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس تقریر کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ حاضرین، جس طریقے سے عنوان آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آج ہم یہ ایک سنگین گناہ ہے کہ عنوان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں بات کی شروعات میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کروں گا۔ بات کی شروعات، بات کا آغاز اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کروں گا، وہ اس لیے کیونکہ راتیں تو بہت آتی ہیں، لیکن جن راتوں میں اللہ کی نافرمانیاں عروج پر ہوں اور اللہ وہ نافرمانیوں والی راتوں میں کسی اپنے بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ پر اور مجھ پر، بے حد فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہے یہ دنیا، یہاں قدم قدم پر فتنے اور فساد، گناہ کا دلدل آپ کو ملتا ہے۔ ہر روز بھی شاید راتوں کو گناہ ہوتے ہوں گے، لیکن آج کی رات وہ ساری راتوں پر بھاری، کیونکہ آج شراب نوشی اور زنا اور نہ جانے کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ یہ اللہ کی سرزمین پہ یہ اللہ کے بندے کرتے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھ کو وہ گندگی سے بچا کر ایسے پاک صاف ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی، اللہ کا بے حد شکر ہے۔ آپ شکر ادا کریے اللہ کا۔ آئیں بات کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ ایک سنگین گناہ، اصل میں یہ عنوان گناہوں کے متعلق ہے۔ گناہ دو طریقے کے ہیں، یہ بنیادی نقطہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ گناہ دو طریقے کے ہیں،
ایک گناہ کو علماء نے اکبرُ کبائر کبیرہ گناہ کہا ہے، اور دوسرے طرح کے گناہ کو صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ. ایک بڑے گناہ، دوسرے چھوٹے گناہ. چھوٹے گناہ وہ جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ جو چھوٹے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، مسلمان سے ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان ظہر پڑھا، اس کے بعد چھوٹے گناہ ہوئے، پھر بعد جماعت عصر کی نماز پڑھا، بیچ میں ہونے والے اللہ نے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ چھوٹے گناہ وہ جو نیک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں ہونے والے چھوٹے گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. الحمدللہ. یہ چھوٹے گناہ. لیکن بڑے گناہوں کا معاملہ، بڑے گناہوں کے معاملات ہے وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی وہ بڑے گناہ سے جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اللہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا. بڑے گناہ معافی مانگنی پڑے گی اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آ کر اپنے ماتھے کو جھکا کر اپنے گناہ پر نادم بھی ہونا ہوگا. ہاں، اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہونا ہوگا، اپنے گناہ کا اقرار بھی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ سے وعدہ اور توبہ کرنی ہوگی کہ آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اکبر الکبائر میں سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. یوں تو بڑے گناہوں کے اندر سے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے بڑے گناہ ہیں جن کو آج انسان بہت ہی معمولی سمجھتا ہے، بہت معمولی، آسانی سے کر دیتا ہے وہ گناہ. اور یہ مثال ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھیں. ایک بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو علاج تلاش کرے گا. ایک بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا، وہ بیمار جانے گا اپنے آپ کو، تو پھر وہ شفا کا راستہ تلاش کرے گا، پھر وہ شفا کی جو ہے نا دوائی تلاش کرے گا. اگر کوئی اپنے آپ کو بیمار ہی نہ سمجھے تو پھر وہ راستہ بھی تلاش نہیں کرے گا. یہی مسئلہ گناہوں کا ہے. اگر ہم وہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں اور اس کو کبیرہ نہ سمجھے تو پھر توبہ بھی نہیں کریں گے. آج جو ہے ہم دو بڑے گناہوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اقبال کیلانی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے علماء کی کتابیں ہیں. اکبر الکبائر، 70 بڑے گناہ ایک جگہ جمع کر دیے. بڑے بڑے گناہ. علم حاصل کریں اس سلسلے میں، پڑھیں، معلوم کریں. کہیں جانے انجانے میں روزانہ انسان بڑے بڑے گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے. اس کو علم ہی نہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور وہ توبہ کی توفیق نہ ملے اسے. اللہ اکبر. علم حاصل کرے. چھوٹے گناہ کون سے، بڑے گناہ کون سے. جس گناہ کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ معاشرے کے اندر ہر دوسرے تیسرے شخص تک پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. جو گناہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں آج، یہ گناہ انسان آج معاشرے کے اندر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں چل سکتی. اللہ اکبر. آئے حدیث سنتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیئن. کیا ہے بھائی یہ گناہ زبان کا گناہ ہے. زبان سے ہونے والے بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، زبان سے ہونے والے. اور اگر آپ وہ بڑے بڑے گناہ کو دیکھیں گے تو بڑے گناہوں کی فہرست میں آپ کو زیادہ سے زیادہ زبان کے گناہ ملیں گے. غیبت کرنا یہ زبان کا گناہ ہے. جھوٹ بولنا یہ زبان کا گناہ ہے. تہمت لگانا یہ زبان کا گناہ ہے. ہاں، کسی کی جو ہے نا چغلی کرنا یہ بھی زبان کا گناہ ہے. وعدہ خلافی کرنا یہ بھی زبان کا گناہ ہے. ایسے بڑے بڑے گناہ کی لسٹ آپ کو ملے گی جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. یہی گناہوں میں سے جھوٹ کو تو گناہ سمجھتا ہے انسان. ہاں بھائی، جھوٹ
غیبت. لیکن ایک گناہ ایسا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر اس کے کارخانے میں کام کرنے والے بچے اس کی بات نہیں سن سکتے. یہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے مزدور اس کی بات نہیں سمجھ سکتے. یہ ایسا سمجھتا ہے کہ محلے میں رہنے والے جو کم طبقے کے لوگ ہیں ان پر رعب جمانے کے لیے, ان پر ڈھاک جمانے کے لیے جب تک یہ اپنی زبان سے گالیاں نہ نکالے سمجھتا ہے کہ اس کا رعب نہیں جمے گا اس پر. گالی, گندی گفتگو کرنا, گالیاں بکنا بہت عام ہے آج معاشرے کے اندر, بہت عام. ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنی زبان سے جو ہے نا بڑی آسانی سے گالی نکال لیتا ہے. جانتے ہیں گالی کس بات کی علامت؟ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی نہیں سنتے بھائی لوگ, آپ کیا کریں گے, لوگ نہیں سنتے. چل لوگوں کو سنانے کے واسطے انسان گالی بکتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے گالی؟ گالی کا معنی کیا؟ حضرت مسند احمد کی روایت میں حضرت جابر روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ان الفحش والتفاحش, لوگوں یاد رکھو گالی گلوچ اور ننگی بے حیائی کی گفتگو. گالی گلوچ, ان الفحش والتفاحش, گالی گلوچ کرنا اور گندی بے حیائی کی ننگی باتیں کرنا, لیس من الاسلام فی شیء, یہ دونوں چیزوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو گالیوں کو تم لوگوں پر رعب جمانا کہتے ہو اصل میں یہ تمہارے کمزور ایمان کی علامت ہے. ہاں کیا ہے؟ کمزور ایمان کی علامت, کہ تمہارا ایمان کمزور ہے. نبی کریم نے کہا گالیوں کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے, گندی گفتگو کا اسلام سے کوئی, لیس من الاسلام فی شیء. انسان سمجھتا ہے کوئی تعلق نہیں, کمزور ایمان. ذرا دور کر لینا یہ عمل. اگر گالی بکنے کی عادت ہے کسی مرحلے میں بھی, نہ غصے میں گالی بک سکتے نہ خوشی میں گالی بک سکتے, کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے گالی بکنے کی. ارے اتنے میٹھے چاول بنے تو نہیں ہوتا بھائی, 25 لوگوں سے کام کرانا رہتا, سنتی پبلک اپنے سے. ہاں ایسا فون آیا, چھوٹے بھائی کو مارے چلے گئے, دوست کو مارے, دوست کی لڑائی چلے گئے. ہاں دوست کی محبت میں, بھائی کی محبت میں, کس کس کی محبت میں, کسی کی محبت پانے کے واسطے انسان اس کا فیور کرنے کے لیے وہ لڑائی جھگڑے کے اندر اپنی زبان کو گندی کر دیتا ہے, گالی بکنا شروع کر دیتا ہے. کس کی محبت؟ دوست کی محبت کے واسطے, خاندان قبیلے کی محبت. ہمارے بہن کو بہن بھائی ستائے تو بہن کی محبت میں بہن بھائی کو گالیاں. محبت نے کس کی محبت؟ بہن کی محبت. آؤ سنو نبی کریم کی حدیث کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, حاکم کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِشَ, اللہ محبت نہیں کرتا گالی گلوچ کرنے والے سے. اللہ اکبر. بھائی بہن کی محبت تو آ گئی, اللہ کی محبت چلے گئی. وہ تمہارے خاندان کی قبیلے کی دوست کی محبت تو آ گئی, تم گالی گلوچ کر دیے تو فیور تم بتا دیے جا کے لڑائی جھگڑے میں, تم تمہارے دوست کے دشمن کو گالی دے کر, تمہارے چھوٹے بھائی کو مارنے والے کو گالی دے کر, تمہاری بہن کا فیور کرنے کے لیے تمہارے بہن بھائی کو گالی دے کر تم نے دنیا والوں کی محبت تو حاصل کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ, یہ گندی گفتگو کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا. تم نے دنیا کی محبت تو حاصل کر لی لیکن تم نے اللہ کی محبت کو گنوا دیا. ہاں یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ. انسان سمجھتا نہیں, گالی بکتا چلا جاتا ہے. گالیوں پر کتنے دے دیے بھائی ابھی تک, حساب ہے بے حساب. کس کس کو دے دیے, کب کب دے دیے, کتنی دفعہ دے دیے, اندازہ نہیں انسان کو. اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے انسان ایسا جو اپنی زبان سے گالیاں نکالتا ہے. اور سنو ترمذی کی روایت, حضرت انس روایت کرتے ہیں. دیکھو انسان کی زندگی ہے نا, میاں بیوی کی زندگی کی مثال لے لو آپ. میاں بیوی کی زندگی, حیدرآباد کا ماحول جانتے ہیں اس وقت کی کیفیت کیا ہے معلوم؟ حیدرآباد کے اندر اس وقت کی کیفیت یہ ہے, مہینہ 2 مہینے کے نکاح کے جوڑوں میں 10 بیٹھکاں ہو گئے ابھی تک.
30 दिन की जिंदगी, 30 दिन में 5 बैठका हो गए, तू सही मैं सही, तुम्हारा बच्चा सही हमारी बच्ची सही, कौन क्या करे? छोटे छोटे चीजों में। कहां पर मसला है? आओ सुनो, हजरत अनस रिवायत करते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, तुम अगर अपने जिंदगी के अंदर अपने हर मामले को खूबसूरत बनाना चाहते हो, हाँ, मुसलमान का हर मामला खूबसूरत होना चाहिए। जब वो लेन देन करे तो खूबसूरती के साथ, जब वो तिजारत करे खूबसूरती के साथ, जब वो बहन के साथ रिश्ता निभाए खूबसूरती के साथ, जब वो मियां बीवी का रिश्ता निभाए आपस में मुसलमान खूबसूरती के साथ, जब वो मुसलमान अपने मुसलमान दोस्त के साथ दोस्ती का मामला करे खूबसूरती के साथ। आओ सुनो, हजरत अनस रिवायत करते हैं, तिरमिजी की रिवायत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस मामले में, जिस चीज में हया होती है उसको खूबसूरत बना देती है। जिस मामले में इंसान हयादार होता है, जिसकी जबान पाक होती है, जिसका जो है ना दिलो दिमाग पाक होता है, जिसकी रूह पाक होती है, जिसका मामला पाक को साफ होता है, फिर वो मामला खूबसूरत हो जाता है। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे मियां बीवी का रिश्ता हो, चाहे तिजारत का मामला हो, जिसमें हया होगी वो खूबसूरत हो जाएगा। और अल्लाह के नबी कहते हैं, जिस मामले में बेहयाई होती है उसको बदसूरत बना देती है। अल्लाह अकबर। जी, मियां बीवी के रिश्ते में मिसाल मियां बीवी की दे रहा हूं, क्योंकि आजकल अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द को औरत पे हाकिम बनाया गया है। तो थोड़े मर्द हजरात ये समझे, मेरे को मेरे बीवी को गालियां देने का सर्टिफिकेट मिल गया, खुल्लम खुला आजादी है, तुम दियो भाई। अब माशरे में किसको भी दिए तो लड़ना पड़ता। घर में सुनने वाले कौन है? सुन के खामोश बैठने वाले कौन है? तुम दे सकते भैया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तुम गालियां बको। अब जिस चीज में गाली गलौज और बेहयाई होती है, फिर वो रिश्ता बदसूरत रिश्ता हो जाता है, फिर वो फितना फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर वो मोहब्बत, फिर वो उल्फत जो पहले थी, अब ये गाली गलौज और बेहयाई की गंदी गुफ्तगू की वजह से फिर वो उल्फत खत्म करके रख दी जाती है। यही मसला है ना आज। आप देखो, मियां बीवी के मसले के अंदर ये सिर्फ जबानी है। इधर से मियां समझते गाली देने का सर्टिफिकेट, इधर से इतनी लंबी जबान बीवी की, ले मामला भी यहां से। हाँ, पूरा मामला यही है, सिर्फ जबान का खेल है, सिर्फ जबान। अच्छा, अक्सर ये एक साइकोलॉजी है, ये अजीब और गरीब साइकोलॉजी है। थोड़ा तरतीब दे लेना इस चीज को। बेगम मेरी बात नहीं माने, मिसाल बोल रहा हूं भाई, कहीं सही समझेंगे, हमारा मामला बाजू कैच है, हाँ कहीं ऐसा सही समझेंगे, सही नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, चाय बनाओ बोल तो नहीं बनाए, हो भाई शक्कर कम डाल दिए। हाँ, अब साइकोलॉजी क्या है देखो, एक तो मियां भाई समझते गाली देने का सर्टिफिकेट है मेरे पास। अच्छा, वो भी सर्टिफिकेट कैसा है? डिप्लोमास के साथ पूरा। मैं इनको भी दे सकता हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारे अम्मा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारा खानदान। अरे भाई, चाय तुम्हारी बीवी ने बनाई, ये तुम्हारे बीवी का भाई कहां से आ गया बीच में? तुम्हारा हुक्म तुम्हारी बीवी ने मानी, उसके अम्मा बाबा कहां से आ गए बीच में? नहीं, यहां तो हमारे पास पूरा डिप्लोमा है, मुकम्मल, सबको गालियां देने की परमिशन नहीं। जो मामले में, जो रिश्ते में जबान गंदी होती है, फिर वो रिश्ता बदनुमा और बेकार और बद शक्ल हो जाता है, उल्फत खत्म हो जाती है वो रिश्ते में से। फितना और फसाद की जड़ यही है। आप देखो, गालियां जो होते हैं, ये असल में झगड़े की शुरुआत होती है। झगड़े की शुरुआत कहां से होती है? अच्छा, इंसान की फितरत क्या है मालूम आपको? इंसान को एक थप्पड़ बर्दाश्त है, गाली बर्दाश्त नहीं है इंसान को। हाँ, वक्तिया तौर पे धक्का लग गया, कोई एक रख दिया फिर भी, लेकिन अगर कोई गाली बक दिया तो फिर फसाद शुरू वहां से। आप जितने भी देखो मामलात को, फसाद शुरू होता गाली बकने की वजह से। क्या कहा अल्लाह के नबी ने?
जिस मामले में हया होती है खूबसूरत बना देती है, और जिस मामले में बेहयाई होती है फिर वो मामला पूरा फितना और फसाद की नजर हो जाता है, वो बदसूरत हो जाता है पूरा मामला। इसी तरीके से एक और मसला है हमारे पास, ये गाली, जो गाली बकते हैं हम, इसका और एक बड़ा खतरनाक नुकसान है, बड़ा खतरनाक नुकसान। क्या है वह नुकसान? मुनाफिक मालूम, मुनाफिक 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 का माना है दो रस्ते वाला। अच्छा, हमारे पास एक बड़ा अहम मसला है, मुनाफिक बोलते हम पूरों को एक ही तरीके का मुनाफिक समझते हैं, एक ही पल्ले में डाल देते, पूरे मुनाफिक बोलते खत्म। नहीं, मुनाफिक दो तरीके का है, यह भी याद रखो। कितने तरीके का है? दो तरीके का। एक मुनाफिक को कहते हैं अकीदे का मुनाफिक। कौन सा मुनाफिक? अकीदे का मुनाफिक। और एक है अमल का मुनाफिक। एक मुनाफिक कौन सा? अकीदे वाला मुनाफिक। और एक मुनाफिक कौन सा? अमल वाला मुनाफिक। अकीदे वाला मुनाफिक कौन? अकीदे का मुनाफिक वो जो अल्लाह को नहीं मानता फिर भी कहता है मानता हूं। अकीदे का मुनाफिक वो जो रसूल पर ईमान नहीं रखता लेकिन फिर भी कहता है कि मैं ईमान रखता हूं। अकीदे का मुनाफिक वो जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता लेकिन फिर भी कहता है मैं अल्लाह की किताब मानता हूं। ऊपर से मुसलमान कहता है, अंदर से मुसलमान नहीं। ये अकीदे का मुनाफिक है असल में। इस सिलसिले में रसूलों पे ईमान लाने के सिलसिले में एक नुक्ता याद रख लो, माहौल फिल वक्त चल रहा, रसूलों पे ईमान लाना। हाँ, अल्लाह के नबी आखिरी नबी खातिमुन नबीयीन है, और आपसे पहले गुजरे हुए सारे अंबिया को मानना, ईमान लाना। वो सारे अंबिया हक पर थे, हक के साथ मबूस किए गए थे। आजकल कौन तो भी उठ के बोल रहा मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, बोल रहे। अरे हाँ भाई, चल रहा आजकल माशरे में मैं ईसा हूं। अरे भाई, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को इतनी तालीम नहीं मालूम। वो ईसा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मबूस किए गए थे, जो मरियम को बगैर वालिद के, बगैर शौहर के पैदा हुए, बगैर वालिद के मरियम की कोख से पैदा होने वाले ईसा इब्ने मरियम, जो वमा क़तलुहु वमा सलबुहु, ना कत्ल किए गए हैं ना सलीब पर चढ़ाए गए हैं, वलाकिन शुब्बिह लहुम, कोई शक नहीं है इसके अंदर, बल्कि वो आसमान की तरफ 33 साल की उम्र में उठा लिए गए हैं। कितने साल की उम्र में? 33 साल की। फिर वो आएंगे कयामत से पहले तो कितने साल की उम्र में आएंगे? 33 साल की उम्र में जाएंगे, मां के पेट से फिर पैदा नहीं होंगे। वो इतना नहीं मालूम मुसलमानों को अपने, इतनी मोटी बात इतनी। फिर वो मां के पेट से नहीं, फिर कोई यूपी में पैदा होके बोल रहा, कोई खादियान में पैदा होके बोल रहा, कोई यहां पैदा होके, कोई वरंगल में पैदा होके बोल रहा मैं ईसा हूं। अरे भाई, तुम तो पैदा हुए ना यहां पर, 33 साल की उम्र में उठ रहे आसमान से तुम। ईसा तो वो होंगे जो 33 साल की उम्र में आसमान से उतरेंगे सीधे। कितने निकम्मे मुसलमान हो गए नहीं कि दरभंगा की सरजमीन पे जना पैदा होके बोला मैं ईसा हूं, बोले तुम मान ले रहे लोग। अरे भाई, कैसा हो सकते हैं? उन्हें 33 साल की उम्र में आया आसमान से। हाँ, उनका नाम ईसा इब्ने मरियम है, नहीं इनका नाम शकील इब्ने हनीफ है कहते। अरे शकील इब्ने हनीफ ईसा कैसा हो गए भाई? हाँ, ये बुनियादी नुक्ते हैं रसूलों पर ईमान लाना, ये कि वो ईसा को ही ईसा मानना, उसके अलावा किसी और को ईसा नहीं मानना अलैहिस्सलाम। तो क्या है? एक अकीदे का मुनाफिक, और दूसरा कौन सा है? अमल का मुनाफिक। जरा फर्क करो दोनों में। अब अमली तौर पे जो पक्का मुनाफिक है, अल्लाह अकबर, बड़ी खतरनाक हदीस है भाई। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस आदमी के अंदर ये 4 बातें, ये 4 क्वालिटीज, ये 4 सिफात आ जाए, वो पक्का मुनाफिक है। बोले अल्लाह अकबर, ऐसे ही बोले, वो पक्का मुनाफिक है। पक्का मुनाफिक है कौन? जिसके अंदर 4 बातें। नंबर 1 क्या है? बोलो। नंबर 1, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। अल्लाह अकबर। अमानत, पैसों की भी अमानत अमानत, चीजों की भी अमानत अमानत, बात की भी अमानत अमानत। अमानत रखी जाए, खयानत करने वाले, ये खयानत करने वाले असल में मुनाफिक के निशानी में से एक निशानी है। आजकल दौर चल रहा कॉल रिकॉर्डिंगों का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई ये मसले में क्या है? उन्हों कहां की, इन्हों कहां की। अगर दोनों में से कोई एक बंदा ये कह दे कि देखो ये तुम्हारी मेरी बात है,
تم اس کو لوگوں میں نہیں پہنچا سکتے تو پھر وہ بات امانت ہو گئی. وہ خیانت کرنے والا اصل میں اپنے اندر منافق کی صفت رکھنے والا ہے. ہاں 4 باتیں جس کے اندر آ گئی. نمبر 1 امانت رکھی جائے تو کیا کرے؟ خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے جھوٹ بولے. السلام علیکم کہاں ہے بھائی؟ یہیں سے رہتے بازو. میں ذرا تھوڑا چلے گا تھا بھائی, نکل گیا, ٹریفک میں پھنسے ہوا ہوں, ذرا ٹائم لگتا. آسان ہوگا اپنے پاس تو یہ بول لینا. منافق کی صفت ہے اصل میں, منافق کی صفت ہے. تمہارا من نہیں ہے بولنے کا تو فون مت اٹھاؤ. ہاں بھائی جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا من نہیں ہے بولنے کا تو فون مت اٹھاؤ. جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جب اٹھا رہے ہو تو کہو میں کہنا نہیں چاہتا کہ میں کہاں ہوں. بھائی میں کہنا نہیں چاہتا میں کہاں ہوں, یا ایسے کہو آپ کے پاس آنے والا ہوں تو آ جاؤں گا کچھ دیر میں. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جھوٹ کا سہارا کیوں بلا وجہ کے؟ جب بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے. جب وعدہ کرے تو وعدہ, اللہ اکبر, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, یہ منافق کی صفت. اور آخری بات, جب جھگڑا کرے, جب لڑائی ہو جائے تو لڑائی کے اندر اپنی زبان سے دھڑا دھڑ گالیاں بکنا شروع کر دے. یہ منافق کی صفت ہے اصل میں. اور جس کے اندر یہ 4 باتیں آ گئی وہ پکا منافق. اگر 4 میں سے کچھ ہے تو وہ منافق کی صفات ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو. اچھی بات نہیں ہے, یہ خطرناک بات ہے بہت. یہ دیکھو ایک گناہ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, گالی. گالی نقصانات گنتے چلے جاؤ. پہلا نقصان کیا؟ کمزور ایمان کی علامت سے. لیس من الاسلام فی شیء, مسند احمد کی روایت, حضرت جابر سے روایت کرتا. پہلا کیا ہے؟ گالی دینے والے کا ایمان کمزور ہے. ذرا ایمان کو مضبوط کر لو گالیوں کو چھوڑ کر. نمبر 2 دوسرا نقصان کیا ہے بولو؟ اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے ایسا شخص, اللہ کی محبت سے. تیسرا نقصان, گالی دینے والے کی زندگی میں فتنہ فساد رہتا, بدصورت زندگی رہتی اس کی, ہمیشہ خوشحال زندگی نہیں رہتی گالی دینے والے کی. نمبر 3 اب بھی بولے کیا ہے صفت کس کی ہے؟ نمبر 4 منافق کی صفت ہے گالی دینا. کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت. اپنے پاس کیسا مسئلہ ہے معلوم؟ بہت عام بات ہے, عام بات, گالی بک لینا. اور بعض بڑے لوگ ہیں جن کے اللہ نواز دیا پیسہ رتبہ, انہوں تو سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو گالی دینا ان کے اوپر فرض کر دیا گیا. ہاں ضروری ہے چھوٹے لوگوں کو گالی بک دینا ان کے پاس. ذرا دیکھ لو, آپ اپنے ہوٹلوں میں مشاہدہ کر لو ویٹروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا. ذرا میکینک کے کارخانے میں جا کے دیکھو استاد کیسا جو ہے نا ڈیل کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ. ذرا دیکھو آپ اڈے پہ جا کے, آپ مزدوروں کے ساتھ کام چل رہا, سپروائزر آ کر کیسا ڈیل کر رہا لیبروں کے ساتھ. ذرا دیکھو آپ. آدمی سمجھتا ہے. اچھا اور ایک بھی مسئلہ ہے, اگر برابر برابر کا آدمی مل گیا پیسے کے رتبے کے اعتبار سے, ارے جناب بول کے بولتے, ارے جناب, ارے بھائی, ارے نکو. نہیں, ذرا کمزور مسلمان یا کمزور آدمی دکھ گیا رتبے کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, غریب مل گیا, ان کے منہ کھل جاتا. پھر اس کے بعد وہ غالدان بن جاتا ان کا منہ. اس کے بعد انہوں سمجھتے اب انہیں تو انہیں کیا کر سکتا, بھائی انہیں تو دبا سکتا ہے نا اس کو, لو گالیاں. اور ایک مسئلہ بھی ہے, گالیاں دینے والوں کی بھی عزت کرتے لوگ. جی آؤ پیچھے پیچھے پھرتے, صاحب صاحب بول کے پیچھے پیچھے, جی 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 صاحب, آپ پیچھے نا صاحب, صاحب پہلے آپ, صاحب وائٹ کالر زبردست, ہاں پرفیوم لگا کے ایک دم لگژری گاڑی میں سے نکل رہی, منہ کھولتے ہو غالدان ہے پورا, گندے گندے گالیاں اندر سے نکل رہی. ہاں کرائٹیریا اپنے پاس کیا بنا ہے معلوم؟ اپنے پاس اچھا آدمی ہونے کا کرائٹیریا ہے اس کے پاس پیسہ ہو, رتبہ ہو, لگژری برانڈڈ کپڑے, گھر محل ہو. ہم یہ کرائٹیریا بنائے. آؤ سنو اللہ کے نبی نے کیا کرائٹیریا بنایا. کون اچھا, کون بدنما, کون سب سے بہتر, کون سب سے بدتر, کون سب سے بہتر, کون سب سے بدترین شخص ہے. کرائٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اپنے گھر میں ہیں, دستک ہوئی, معلوم ہوا یا رسول اللہ آپ سے فلانے قبیلے کا سردار ملنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں سے کہا آنے دو اس کو, وہ اپنے قبیلے کا سب سے بدترین آدمی ہے. اللہ اکبر, آنے دو اس کو, اجازت دو آنے کی, وہ اپنے قبیلے کا سب سے گھٹیا آدمی
آدمی ہے, سب سے بدترین آدمی ہے, آنے دو اس کو. وہ آیا, بیٹھا, بات چیت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, بڑے ادب و اخلاق کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں یاد رکھو, آگے والا اپنی زبان گندی کرتا ہے, نبی کا اسوہ ہے, اس کی زبان اس کے ساتھ, ہم اپنی زبان کو گندی نہیں کریں گے. آگے والا گالیاں بکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہم بھی گالیاں بکنے والے ہو جائے, بلکہ اپنی زبانوں کی ہم حفاظت. لوگ بولتے ہیں نہیں انہوں شروع کرے, ہاں بھائی انہوں تو کچڑ بھیگے, آپ بھی کچڑ بھیگے, دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. نہیں بھائی انہوں دیے تو ہمارے کو بھی دینا ضروری ہے. جواب نہیں میرے بھائی, اور یہ قرآن کا اصول ہے, یہ نبی کا اسوہ ہے. ادفع باللتی ہی احسن. تم گندگی کو, بے حیائی کو, آگے والے کی جو ہے نا, آگے والے کی بدسلوکی کو, ادفع باللتی ہی احسن, تم دفع کرو آگے والے کی جو ہے نا بدعملی کو بھلائی کے ساتھ. اللہ کے نبی کا یہ اسوہ, ادفع باللتی ہی احسن. نرم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص چلا گیا, اما عائشہ صدیقہ آ کر کے, نہیں یا رسول اللہ, آپ نے تو کہا سب سے بدترین شخص ہے اپنے قبیلے کا, اور اتنی نرم گفتگو آپ نے کی, اتنی اخلاق بھری گفتگو آپ نے کی. پھر اللہ کے نبی نے کرائٹیریا بتایا. ہم دنیا میں کرائٹیریا بناتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس یہ دولت والے, اس کو عزت دینے والے ہم ہوتے ہیں, چاہے اس کی زبان جیسی ہو. آؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ. یاد رکھو عائشہ, لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے, لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان کی گندگی کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہوں سے. اللہ اکبر. اما نکو بھائی, ان کے منہ کو نہیں لگنا, خطرناک ہے ان کے منہ کو لگے تو اتقاء فحشہ, جس کی زبان کی گندگی سے لوگ ڈرتے ہو, جس کی گالی گلوچ سے لوگ ڈر کے اس سے دور بھاگتے ہو, یہ معاشرے کا سب سے بدترین آدمی ہے اصل میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, یہ نبی کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. ہاں, گالی بکنے سے انسان معاشرے کا بدترین شخص ہو جاتا ہے نبی کی حدیث کے مطابق. گندی گفتگو کرنے والا, گندی گفتگو کرنے والا. ہمارے پاس کیسا ہے, ہم سمجھتے گالی دے دے کے خاموش, اور کیا ہے بھائی اب ہو گیا, چلو جو دے دیے دے دیے, نیا کیا مسئلہ ہے, چھوڑو. یہ دنیا کے اندر تو وہ غریب کو گالی دے دیے تم, یہ دنیا کے اندر تم اپنی, اچھا بیوی کو گالی دینے کا بھی حق نہیں ہے کسی کو بھی, ہاں کون سے شوہر کو بھی نہیں ہے, کون سے شوہر کو بھی گالی دینے کا حق نہیں ہے, کس کو بھی حق نہیں ہے گالی دینے کا. مسلمان اپنی زبان سے گالی کیسے بک سکتا ہے صاحب, کیسے بک سکتا ہے مسلمان؟ کیا مسلمان کا ضمیر مر گیا؟ کیا مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ کیا مسلمان کا ضمیر وہ مسلمان کو اس بات پر نہیں جھنجھوڑتا کہ مسلمان اپنے آپ میں یہ سوچے کہ جس زبان سے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہو, جس زبان سے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو, جس زبان سے شہادت دے کر اشہدو ان محمد رسول اللہ کر کر نبی کی جو ہے نا نبوت کی گواہی میں نے دی ہے, کیا اس زبان سے میں گالی بکوں؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں نہیں جھنجھوڑتا؟ اچھا اگر کوئی سمجھتا ہے ارے دیکھا جائیں گا, چھوڑو بھائی یہ معاملات نپٹانے ضروری رہتا بھائی گالیاں دینا, سمجھتے لوگ, نہیں سمجھتے لوگ, آپ دو گالیاں دیو سمجھ جاتے. دیکھو آپ لوگ ڈرتے آپ سے, آپ رعب اور دبدبہ بنانا چاہ رہے, نہیں, غریبوں کو گالیاں دے دیے, کام کرنے والوں کو گالیاں دے دیے, چھوٹے بھائی کو گالیاں بک دیے, ہاں بیوی کو گالیاں بک دیے. کیا یہ بات آسان سمجھ رہے؟ آؤ سنو, اگر ہم نے کسی سے بد زبانی کی ہے, بد زبانی کی ہے, ہاں اس کو گالیاں بکی ہیں بلا وجہ کے, حالانکہ وہ حقدار نہیں تھا, تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہمیشہ اپنے پلے باندھ کر رہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ حدیث میں بھی بڑا عجیب و غریب مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کئی لوگ ایسے ہیں آج کے معاشرے میں بھی ہیں کہ وہ پہلی صف میں نماز تو پڑھتے ہیں لیکن گھر جا کر اپنے منہ کے اندر گالیوں کو نکالتے ہیں, اپنے
منہ سے. ہاں وہ روزے رکھنے والے بھی ہیں, وہ صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہیں, لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. صحیح مسلم کی روایت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اے لوگوں بتاؤ مفلس کون ہے, کون ہے مفلس تمہارے حساب سے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہو, جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو, جس کے پاس چھت نہ ہو, رہنے کو گھر نہ ہو, یہ مفلس. کہا نہیں, سنو, کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا, ایک شخص آئے گا جو اپنے ساتھ, یہ حدیث کے الفاظ ہے, پڑھو جا کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو اپنے ساتھ نماز کی نیکیاں لے کر آئے گا. اللہ اکبر. نماز نماز نمازی ہوگا, حقیقت میں وہ نماز پڑھنے والا ہوگا, نماز کی نیکیوں کو اپنے ساتھ لایا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ اپنے ساتھ روزے کی نیکیوں کو بھی لایا ہوگا. یہ کون ہوگا؟ اپنے ساتھ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی نیکیوں کو بھی اپنے ساتھ لایا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَقَدْ شَتَمَ هَذَا, قَدْ شَتَمَ هَذَا, وہ شخص وہ ہوگا, ساتھ تو لائے گا نماز کی, روزے کی اور جو ہے نا صدقات کی نیکیاں. قَدْ شَتَمَ هَذَا, کسی کو گالی بکا ہوگا, کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا, پھر کل قیامت کے دن وہ گالیوں کے بدلے میں یہ شخص کو اپنی نماز کی نیکیوں میں سے نیکیاں دینی ہوگی اس شخص کو. قَدْ شَتَمَ هَذَا وَخَذَفَ هَذَا, بہتان باندھنے والا ہوگا, لوگوں پر تہمتیں لگانے والا ہوگا, لوگوں پر الزام تراشی کرنے والا ہوگا. لوگوں اگر تم یہ دنیا کے اندر لوگوں پر بہتان باندھو گے تو پھر کل قیامت کے دن تمہارے روزے کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دینی ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, پھر یہ لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا, لوگوں کا ناحق مال کھایا ہوگا, بہنوں کا جو ہے نا حصے میں سے, ترکے میں سے حصہ جو ہے نا کھا گئے, یتیم بھانجے بھانجیوں کا زمین کھا گئے, ہاں غریب یتیم غریب لوگوں محلے کے اندر ان کا گھر کھا گئے, کس کس کا مال کھا گئے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, تم دنیا میں تو کھا لیے ہو, لیکن کل قیامت کے دن جو ناحق کے تم نے مال کھایا ہے اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں اس کو دینی ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے کہا وَصَفَكَ جَمَ هَذَا, پھر وہ ناحق کے قتل کرنے والا ہوگا, ناحق قتل کرنے کے بدلے میں بھی اپنے اکاؤنٹ میں سے نیکیاں دینی ہوں گی. وَضَرَبَ هَذَا, اور لوگوں پر بلا وجہ اپنے ہاتھ اٹھایا ہوگا, بلا وجہ لوگوں کو مارا ہوگا. وہ بلا وجہ اگر تم ظلم کے طور پر لوگوں کو مارو گے, وہ ہر مار کے بدلے میں تمہاری نیکیوں میں سے وہ بندے کو نیکیاں دی جائیں گی. ایسے نہیں ہے مسئلہ. تم دو بھائی, تمہارا دل بھر رہا تھا تم دے رہے نا, بیوی کو دے رہے ہیں, دوست کو دے رہے ہیں, نوکر کو دے رہے ہیں, چاکر کو دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں, دیو. اب دنیا میں گالیاں دیو, مرنے کے بعد قیامت میں اپنے نیکیوں میں سے نیکیاں دیو. پھر نہیں بول دو, تیسرا راستہ بھی ہے, معافی چاہو, معافی چاہ لو دنیا میں مرنے سے پہلے. ہاں حقوق العباد کا مسئلہ ہے یہ, کسی کو گالیاں دے دے کے چھوڑ دے نہیں سکتے, پھر جا کے اسے معافی بھی چاہنا, بیوی سے بھی معافی چاہنا, چھوٹے بھائی سے بھی معافی چاہنا, دوست کو دیے تو دوست سے بھی معافی چاہنا. ہاں معافی چاہ لیے تو خیر, نہیں تو حقوق العباد میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار, ہاں شریعت کا یہی طریقہ ہے. کیا اگر ہم نے کسی بندے کا حق مارا اور اس سے معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا وہ گناہ کو. اللہ اکبر. اس کا حق مارے تو اس سے معافی مانگو, پہلے اس کی غیبت کرے, اس پہ تہمت لگائے, اس کو گالی بکے, اس کو مارے, معافی چاہو اس سے. ہاں یہی طریقہ ہے, معمولی بات نہیں ہے گالی بک دے کے اب خاموش بیٹھ گئے. اچھا یہ نقصانات تو میں بتایا آپ لوگوں کو. ہاں بھائی گالی بکے, آگے والے کو غصہ آ گیا, غصے میں گالی بکتی ہے, معمولی جا رہے ہیں, گاڑی کو گاڑی تھوڑی لگ گئی, انسان کو صبر نہیں ہے, دھڑا دھڑ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے انسان. ہاں اچھا جان بوجھ کے کوئی ٹکر نہیں مارتا, یہ بھی بھائی کامن سینس کی بات ہے. کامن, آج اس سے ہوئی کل پریشانی کی بات نہیں ہے, بات کرو, ڈانٹنا ہے تو ڈانٹو بھی بھائی, مسئلہ نہیں, غصہ بھی کرو. غصے کا مطلب گالیاں بکنا نہیں ہوتا, مسلمان گالی نہیں بکتا کبھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لائیے آپ, کبھی اللہ کے نبی نے گالی نہیں بکی, گالی کبھی نہیں بکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں بھائی جواب دینا ضروری ہے نا, ان اتنا بول رہے ہیں تو اپن خام بڑھ جانا کیا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ پیغام امت تک دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. کون ہے ساتھ؟ ابو بکر صدیق. یہودی آ گیا گالی بک رہا ہے کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. کون سے نبی ہیں؟ امت کے سارے امتیوں کے ماں باپ آپ پر سے قربان. یہ وہ نبی ہے. پوری امت کی عزت ایک طرف, محمد رسول اللہ کی عزت ایک طرف. ہاں یہ وہ نبی ہے. وہ نبی کو ابو بکر صدیق کھڑے ہیں سامنے, یہودی آئے گالی بک رہا ہے, اللہ کے نبی مسکرا رہے. اللہ اکبر. ذرا تھوڑا یہ اسوا بھی اپناؤ, جو آپ کو گالی بک رہا ہے ذرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھو. ہاں ظالم سے لیا کبھی نہ ظلم کا بدلہ, ظالم سے لیا کبھی نہ ظلم کا بدلہ, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. تم مارو نا بھائی, اخلاق کی تلوار بتاؤ ذرا اپنی. مسکرا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق کو غصہ ہو رہا ہے. جب برداشت کے باہر ہو گیا, ابو بکر صدیق صرف اتنا کہے, کیا کہے؟ اے وہ شخص جو تو نبی کریم کو کہہ رہا ہے وہ سب تیرے لیے. اللہ اکبر. گالی نہیں دی, صرف اتنا جواب دیا, سب تیرے لیے. اب تک اللہ کے نبی مسکرا کر دیکھ رہے تھے, اب اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا, بدل گیا, نکل گیا اللہ کے نبی. کہا یا رسول اللہ, وہ شخص جب سے گالیاں بک رہا ہے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں, میں نے صرف اتنا کہا اور آپ چل دیے. کہا اے ابو بکر, جب تک ہم دونوں خاموش تھے ہماری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے, تم نے منہ کھولا اور فرشتے چلے گئے. اللہ اکبر. تم برداشت کرو, انشاءاللہ تمہارا جواب فرشتے دیں گے تمہاری طرف سے, صبر کے بدلے میں انشاءاللہ. ہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری یا مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ اکبر. کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا دیکھو, اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے, پلٹا کر وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, اصل میں تم ذریعہ بنے تمہارے ماں باپ پر گالی پڑنے کے. ہاں یہی نا مسئلہ آج کل. نہیں پہلے انہوں شروع کرے, وہی بول کے ایسا ہے اپنے پاس, پہلے انہوں دیے میں نے دیا. ٹھیک ہے, پہلے انہوں دیے تو پہلے انہوں حساب دیتے کل قیامت میں, ان کی زبان ہے نا. بعد میں تم دیے تو بعد میں تم بھی حساب دیتے ان کے پیچھے آ کے. ان کا حساب ان کے ساتھ, تمہارا حساب تمہارے ساتھ, تم تمہارے حساب کی تیاری کرو. ہاں یہی تو اصل مسئلہ ہے. اچھا آخر میں آ کے یہ مسئلے پہ ایک مسئلہ ہوتا. اچھا گالی دینے کے اندر غصہ نہیں, خوشی میں بھی گالیاں دیتے لوگ, عادت ہو گئی نا. خوشی میں دوست بات کر لے رہے, ارے وہاں سے وہ کپڑے لایا, گالی. وہاں سے آرندہ ٹرافک بہت تھی, گالی. دوست مطلب اس میں غصہ لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے, اچھے موڑ میں. اچھا وہ دوست برا بھی نہیں مان رہا, سب نہیں کر رہے, اماں کے گالیاں, بہن کے گالیاں, سب گالیاں ایک دم دیتے چلے جا رہے. عادت ہو گئی, منہ میں گالیاں بکنے کی عادت ہو گئی, منہ پورا اغالدان بن گیا, گندا کچے کی کنڈی بن گئی پوری. نکلتے جا رہے ہیں, جو ہے وہ نکلیں گا نا اندر سے, نکل رہا اب اس کے اندر سے. اچھا کبھی کبھی ویسے ہوتا, دونوں دوست ایک دوسرے کو گالی دے لے رہے ہیں مذاق میں. اب تک لڑائی جھگڑے کی بات چل رہی تھی نا, آگے والے کو تکلیف دینا ہے یا پہنچا, اب ایک نیا مسئلہ ہو گیا, اب کچھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, فارملی ایسی باتاں کرتے کرتے. ایسا بھی دے سکتے کیا؟ ارے اب تو تکلیف نہیں ہو رہی نا بھائی کس کو بھی, اب تکلیف نہیں ہوئی تو انہیں قیامت میں پکڑیں گا کہیں کو اپنے کو, چپ دے لے رہنا. اب کیا ہے مسئلہ؟ اور سنو, حضرت ایاد رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں, ابن حبان کی روایت ہے, مذاق میں گالیاں دے رہی, بغیر تکلیف کے گالیاں دے رہی, ایسے دے لے رہے, باتوں میں گالی نہیں کر رہی. حضرت عیاض کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابن حبان کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو آپس میں گالیاں دینے والے, دو آپس میں گالیاں بکنے والے, دو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے, دونوں کے دونوں شیطان ہیں. اللہ اکبر. کیا ہے دونوں کے دونوں؟ پسند ہے شیطان کو گالیاں, گالی گلوچ, گندی گفتگو, بے حیائی کی باتیں شیطان کو پسند ہے, شیطانی زبان ہے اصل میں یہ. اچھا میں یہ جو بیان کر رہا ہوں
آپ سن رہے ہیں، یہ خالی بیان کرنے کے واسطے ہے، میرے واسطے نہیں، میں اس پہ عمل بھی کرنا، بولنے والا کرنا نہیں کرنا عمل، سننے والے وعدہ کرو یہاں انشاءاللہ، وعدہ کر کے اٹھوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں گے، زور سے کہوں انشاءاللہ، آج کے بعد انشاءاللہ زبان سے کبھی گالی نہیں نکالیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ استقامت دے۔ ایک گناہ یہ ہو گیا دیکھو، دوسرا گناہ ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ وقت ہو گیا، مختصر بات کر لیں گے انشاءاللہ، 2-4 منٹ میں کرنے کی ختم کر لیں گے کوشش۔ کیا ہے دیکھو دوسرا گناہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے اصل میں وہ انہی میں سے ہے۔ غیر قوم کی مشابہت کا معنی ہے ان کے مذہبی معاملات میں ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے، ان کے مذہبی تہواروں میں ہم کو کاپی نہیں کر سکتے، انہوں مذہبی لباس کیسا پہنتے ہم ویسا مذہبی لباس نہیں پہن سکتے، وہ مذہبی طور پر کیسے ریچولز کرتے، کیسے وہ رسم ادا کرتے، ویسی چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ کس طریقے سے وہ پٹاخے پھوڑتے، مذہبی طور پہ ہم پٹاخے نہیں پھوڑ سکتے، وہ مذہبی طور پر کائٹ پتنگ پھیلاتے، پتنگ اڑاتے، پھر ہم پتنگ نہیں اڑا سکتے، وہ مذہبی طور پر کلر لگاتے، ہم نہیں لگا سکتے، وہ مذہبی طور پر کیک کاٹتے، ہم کیک نہیں کاٹ سکتے، وہ مذہبی طور پر چراغ جلاتے، موم بتی جلاتے، ہم نہیں سکتے۔ مذہبی طور پر ان کے یہاں جو جو چیزیں ہوتی ہیں ہر مذہبی معاملے میں ہمیں مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تم اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترچھواؤ، یہ مشرکوں کی مخالفت ہے، کیونکہ مشرکین مونچھوں کو بھی بڑھاتے ہیں، داڑھی کو بھی بڑھاتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے دیکھو تم کیا کرو، تم سحر و افطار کرو، کیونکہ غیر قوم جو یہودی ہے، جو بنی اسرائیل ہے، وہ افطار نہیں کرتے، وہ سحر نہیں کرتے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ 10 محرم کا روزہ ہے، ان کی مخالفت کرو، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرنا ہے۔ مذہبی اعتبار سے کسی مسئلے کے اندر ہم ان کی جو ہے نا مشابہت، ان کو کاپی نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیو ایئر ایک کامن مسئلہ ہے، یہ ایک کامن بات ہے، یہ کسی مذہب سے جڑی ہوئی بات نہیں، تو یاد رکھیں یہ مذہب سے جڑی ہوئی بات ہے اصل میں، ہاں عیسائیت سے جڑی ہوئی بات ہے اصل میں، یہ پرانے دور کے مشرکوں سے جڑی ہوئی بات ہے اصل میں۔ اس کے لیے نقطہ کیا یاد رکھنا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ نقطہ یہ یاد رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن ہے وہ اصل میں کس کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بناوٹی دن کیا ہے؟ 25، ہاں کہیں پر بھی منشن نہیں ہے، کہیں پر بھی پروف نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام 25 تاریخ کو پیدا ہوئے، کوئی پروف نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، کہیں پر بھی لکھا نہیں ہے 25 تاریخ کو پیدا ہوئے، بس ایک بناوٹی طور پر بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی سال کے 12 مہینوں میں دسمبر کا مہینہ اس کے کو چنے، پھر دسمبر میں آگے 25 تاریخ اس کے کو چنے۔ دیکھو مذہب سے جڑی ہوئی کیا بات ہے سمجھنے کی کوشش کرو۔ 25 اس لیے چنا گیا ہے تاکہ پھر جب نیا سال شروع ہو تو پہلے کے مشرکین جینیوس نام کے بت کی پوجا کرتے تھے، وہ بت کی پوجا 31 کی رات کو ہوتی تھی، 31 دسمبر کے رات کو وہ جینیوس نام کے بت کی پوجا ہوتی تھی۔ اب اسی دن کو عید منائے، کیا کریں؟ لہٰذا 25 کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش رکھو، 7 دن ہوں گے، 1 تاریخ کو عقیقے کے طور پر ہم نیو ایئر کے نام پہ منائیں گے۔ عقیقہ اصل 7واں دن، نہیں سمجھ میں آیا لوگوں؟ لوگ بولے نہیں کامن بات ہے، نہیں کامن بات نہیں ہے میرے بھائی۔ نیو ایئر کا کیک، نیو ایئر کی پارٹی، نیو ایئر میں جانا، یہ کامن بات نہیں، یہ مذہبی تہوار ہے اصل میں۔ اچھا آپ جانتے ہیں یہ کیک کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کیک پہ کینڈل لگانا کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ آپ ذرا تھوڑا سوچ کے دیکھو بھائی، ہر چیز کی شروعات ہوں گی نا، یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جرمن میں سٹارٹ ہوا۔ کہاں پر؟ جرمنی عیسائیوں کا ملک، عیسائیوں کا ملک، وہاں پر چاند کی دیوی کی پوجا کی خاطر یہ کیک اور موم بتی بنائی گئی۔ اصل میں چاند کی دیوی کی پوجا ہوتی وہاں پر، وہ لوگ بنا لیے بھائی، ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں ان کا عقیدہ آج اپن بڑے کیک موم بتی لگاؤ، پھونک مارو۔ اچھا پھونکنا کیک ضروری ہے بھائی؟ بغیر پھونکے نہیں کاٹ سکتے؟ پھونکنا، موم بتی آگ،
کھانوں پر آگ جلانا آگ کی پوجا کرنے والوں کی علامت ہے اصل میں. کھانے کے اوپر موم بتی جلانا, کھانے کے اوپر اگربتی جلانا, یہ اصل میں آگ کی پوجا. آپ دیکھو رمضان کی عید ہوتی, کھانے کے اوپر آگ جلاتے, کھانا کھاتے ہو دسترخوان پہ آگ جلا لے کے بیٹھتے. بقرعید کی عید میں کرتے, کب کرتے بھائی؟ نہیں ہے, اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اصل میں. کیک پر موم بتی لگانے کا مقصد کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم اس پر پھونک مار کر اس کو بجھائیں گے تو اس میں سے جو دھواں نکلے گا وہ دھواں ہماری خواہشوں کو لے کے چاند کی دیوی کے پاس جائے گا. اللہ اکبر, وہ پوری کرے گی پھر ہماری خواہش. ہاں, اصل یہ ہے اس کے پیچھے کہانی. ہم سمجھ رہے نہیں بھائی کوئی تو بچہ پیدا ہو تو خوش بھی نہیں ہونا. ارے ہو بھائی, کون نکو ہو بولے. خوش ہوئے تو کیا چاند کی دیوی کی پوجا کرنا ضروری ہے؟ خوش ہونے کا مطلب کیک کاٹ کے موم بتی جلانا ضروری ہے؟ خوش ہوئے تو عیسائیوں کی مشابہت کرنا ضروری ہے؟ خوش ہو بھائی, کون نکو ہو بولے خوش. خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غیروں کے جو ہے طریقوں کو اپنا لینا. اچھا, ایک صاحب فون کرے آج کلکتے سے. السلام علیکم مول صاحب, نیو ایئر نہیں منانا بول رہے ہیں آپ, میرے کو سمجھ میں آ گیا. ہمارے دوستوں کو کیسا سمجھاؤں؟ میں بولا بھائی آپ کیسا سمجھے؟ وہ ویڈیو کلپ دیکھ کے سمجھے, ان کو بھی وہ دکھا دیا, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بولا دو بات, میں بات کرتا ہوں. بات ہوئی, وہ پوری باتیں سمجھا دیا. نہیں مول صاحب, میں بولا میرے بھائی آخری بات بتاتا ہوں, جہاں پر شراب ہوتی ہے وہاں مسلمان نہیں ہوتا, جہاں پر ڈانس ہوتا ہے وہاں مسلمان نہیں ہوتا, جہاں پر زنا ہوتا ہے وہاں مسلمان نہیں ہوتا, جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے وہاں پر مسلمان نہیں ہوتا, جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں پر مسلمان نہیں ہوتا. اور یہ 31 کی نائٹ میں یہ چیزوں کے علاوہ ہوتا کیا ہے پھر بھائی بتاؤ؟ اتنی کامن سینس کی بات نہیں ہے ہمارے پاس. مسلمانوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جہاں شراب ہوتی ہے وہاں مسلمان نہیں جاتا, جہاں پر زنا ہوتا ہے وہاں مسلمان نہیں جاتا, جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے مسلمان نہیں جاتا. اس لیے بات سمجھ میں نہیں ہے مسلمانوں کو. کہیں پر بھی تمہارے طاہرے بھائی کی شادی میں باجا بج رہا تو نہیں جانا بولنا, اور جہاں پر باجا ہوتا وہاں مسلمان نہیں رہتا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں موسیقی کے آلات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ اکبر, میں آیا ہوں موسیقی کے آلات ختم کرنے کے واسطے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ شیطانوں کی آوازوں میں سے آواز کیا ہے؟ باجوں کی آواز ہے. باجے کی آواز کیا ہے؟ شیطانوں کی آوازوں میں سے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر؟ یہ جو موسیقی کا سامان ہے یہ شیطانوں کے ہتھیار ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کا ہتھیار ہے. یہ جوا, یہ شراب, یہ موسیقی, یہ گانا بجانا اصل میں کیا ہے؟ اتنا مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسی جگہوں پہ مسلمان زیب نہیں دیتا, ایسی جگہوں پہ مسلمانوں کو جانا زیب نہیں دیتا میرے بھائی. اور کیا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو؟ نہیں پھر بھی کچھ بھی سمجھانا بولتا پھر اللہ حافظ ہے آپ لوگوں کا. اتنا دیکھ کے بھی اگر آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ گناہ کی جگہ ہے, گناہ کی جگہ مسلمان نہیں جاتا, اتنا بھی سمجھ نہیں سکتے تو چھوڑ دیجئے, اللہ حافظ ہے آپ لوگوں کا. من تشبہ بقوم فہو منہم. انسان سمجھ رہا نیو ایئر میں جا کے برتھ ڈے کر لے کے, شادیوں میں ہندوانہ رسم و رواج کر لے کے, پٹاخے پھوڑ لے کے, رنگا لگا لے کے چوتھی کے نام پہ یہ پورے غیر مسلموں کی مشابہت کر لے کے آسان بات سمجھ رہا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد, یبعث کل عبد, تم جس عمل پر جی رہے ہو نا, جس عمل کا جو عمل کرتے کرتے جی رہے ہو, اللہ کے نبی نے کہا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, کہ بندے کو کل قیامت کے دن اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے. تم ناچتے ناچتے مرو گے, یقیناً کل قیامت کے دن تم وہی حالت میں اٹھو گے. تم زانیوں کے ساتھ زنا کرتے کرتے زانیوں کے ماحول میں جیتے رہو گے, تم وہاں پر خوشیاں مناتے رہو گے. اگر وہاں پر موت کا فرشتہ آ گیا کل قیامت کے دن وہی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. سوشل میڈیا کے اندر نوجوانوں کی موت کی بھرمار کی لائن پڑی ہوئی ہے, ناچتے ناچتے مر جا رہے ہیں, کرکٹ کھیلتے کھیلتے مر جا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے مر جا رہے ہیں, سڑیاں چلتے چلتے مر جا رہے ہیں. ایک نوجوان گلی میں سے جا رہا, چھینکائی مر گیا, خلاص یہ چھونے والا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, ہاں انما الاعمال بالانسان کے خاتمے پر اس کے اعمال کا دار و مدار ہے. برائی پر مرے گا کہیں اس کی آخرت, بھلائی پر مرے گا, نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں گیا, الحمدللہ مبارک ہو اس کی موت, پاک صاف حالت میں گیا. نہیں, ایسے جگہوں پہ جاؤ گے موت آئے گی پھر وہی حالت میں اٹھائے جاؤ گے کل قیامت کے دن.
یہ جو مسئلہ ہے نا، اگر اس سلسلے میں آپ میں خاموش بیٹھ گئے، اگر بھائی اپنی استطاعت، لوگاں نہیں سننے تو نہ کو سننے دیو، لوگاں نہیں سمجھ رہے تو نہ کو سمجھنے دیو. اپنا کام کیا ہے؟ آگاہ کر دینا. کل ہمارے بھائیاں کیا کرے، نیو ایئر کی کلپ بنا کے ڈالے، ایک بندے نے نیچے کامنٹ کیا، ماشاءاللہ الحمدللہ کامنٹ کیا، خوشی ہوتی کیا، الحمدللہ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، میں توبہ کرتا ہوں، اب تک جب بھی میں نیو ایئر کے پارٹیز میں گیا، آج کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں گا ایسی جگہوں پر، الحمدللہ. ہاں اپنا کام پہنچاتے چلے جانا ہے. کتنے لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہمارا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حدیث سنا کر بات ختم کر دوں گا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے حدود کی مثال یہ ہے کہ چند لوگ کشتی کا سفر کرنے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنے نام لکھ کر چٹھی ڈالی. تھوڑے لوگوں کے نام نکلے جو نچلی سطح میں فرسٹ گراؤنڈ فلور پر کشتی کے، اور تھوڑے لوگوں کے نام نکلے جو کشتی کے اپر سائڈ. گئے کبھی ایسی کشتی کے اندر؟ نیچے کا حصہ پورا پیک رہتا، پھر اوپر کا حصہ پورا کھلا رہتا. ایسے کشتیاں بنے ہوئے ہیں، ایسے بوٹس بنے ہوئے ہیں، آج بھی ہے، دیکھ سکتے آپ. نیچے کے حصے پیک ہوتے ہیں، اوپر کا حصہ کھلا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر نیچے والے اوپر جا کر ڈول ڈال کر پانی نکالتے. جب انہیں تکلیف ہونے لگی تو نیچے والوں نے سوچا کیوں نہ کشتی میں نیچے ہی سوراخ کر لے، پانی اندر کا اندر آ جائے گا. اور یہ سارا ماجرا اللہ کے نبی نے مثال دی ہے. پھر یہ سارا ماجرا اوپر کی سطح والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے یہ سوراخ کرنے والے ہیں، یہ ہول کرنے والے ہیں. اور یقین جانو اگر اوپر والے نیچے والوں کو ایسا کرنے سے نہ روکیں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. یقین جانو. ہاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہاتھ پکڑو گناہ کرنے والوں کا. تمہارے دوست کا ہاتھ روکو ہاتھ پکڑ کر کہ تم یہ ہاتھ سے سگریٹ نہیں پی سکتے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ہے. گندگی دیکھنے والوں کو بچاؤ، نہیں یہ اللہ کی دی ہوئی آنکھیں ہیں، تم یہ گندگی نہیں دیکھ سکتے، روکو اس کو آپ. اس کے بعد بھی نہیں سمجھتا تو آپ نے حق ادا کر دیا. آپ کا کام روکتے رہنا ہے، آپ کا کام نیکی کی طرف بلاتے رہنا اور گناہوں سے روکتے رہنا ہے. اگر نہیں روکے تو یہ ایسا خطرناک سنگین گناہ ہے کہ نیک انسان بھی یہ گناہوں کے ساتھ ڈوب جاتا ہے اگر نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے نا، یقیناً تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعا کرو گے تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. جتنوں کو روک سکتے روکو، جتنوں تک بات پہنچا سکتے پہنچاؤ. اس کے بدلے میں اگر لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں، آمنا صدقنا، کوئی مسئلے کی بات نہیں. تانے دیتے ہیں، سہنے کے لیے تیار ہیں. دو ماریں گے، کھا لیں گے مار، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، برائیوں سے روکتے رہیں گے. غرض کہ میں نے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ایک سنگین گناہ ہے کے موضوع پر آپ کے سامنے دو بڑے گناہ رکھے. ایک گناہ زبان کا گناہ جس کو گالی کہتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسرا گناہ غیروں کی مشابہت ہے جس کی وجہ سے انسان کی آخرت خراب ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی زبانوں کے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جب بھی بولنے کی توفیق دے تجھ کو راضی کرنے والے جملے بولنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر ایسے الفاظ اور جملوں سے ہماری حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ ہر ایسے عمل سے ہماری حفاظت فرما جس سے تو غضبناک ہوتا ہے. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.